اس لیے جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں اپنی نیتوں کو درست کریں کہ صحابہ اکرام اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، صحابہ اکرام ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے، کیسی ان کی نیتیں مخلص خالص ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل دشمن پر، ایک کافر پر آپ گرا دیے، اس کے سینے پہ چڑھ گئے، آپ ان کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اتنے میں وہ مد مقابل دشمن آپ پر تھوک دیا، آپ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک دیا، پیر رکھ چکے تھے، اس کی گردن کاٹنے والے تھے، لیکن چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، جب آدمی بے قابو ہو جاتا ہے اور جب کوئی بس نہیں چلتا تو پھر آخر میں وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ تھوک دیا، چہرے پر تھوک دیا۔ کتنے مخلص تھے ہمارے صحابہ، کتنے مخلص تھے کہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ تعجب سے پوچھنے لگا، اے علی تم تو قابو پا گئے تھے ہم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہوا؟ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تک ہم تم پر قابو پائے ہوئے تھے تو وہ اللہ کے لیے تھا، لیکن جیسے ہی تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو یہ میرے نفس کو غصہ آ گیا، اب یہ ہم تم کو قتل کرتے تو یہ اپنے نفس کے لیے ہو جاتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں وہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم کس کے لیے جا رہے ہیں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کہ اللہ کی ناراضی اس سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ نہیں، کہ اللہ ناراض ہوگا تو اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے نیتوں کو درست کریں۔ اور کیوں نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں؟ کہ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں، کہ یہ کہنا کہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اس لیے کہ ہم نماز سیکھ لیں، دین سیکھ لیں، ایمان سیکھ لیں اور سورہ فاتحہ سیکھ لیں، چند سورتیں سیکھ لیں، کہ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا الف باتا ہے، کوئی شک نہیں کہ ہم نماز سیکھیں گے، ہم ایمان سیکھیں گے، ہم سورہ فاتحہ سیکھیں گے، ہم چند سورتیں سیکھیں گے، کہ یہ فائدے سے خالی نہیں، لیکن ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، انفروا خفافا وثقالا، کہ ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، کہ اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کا امر ہے، کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کے جیسے اور فرائض ہیں، دیگر فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا امر ہے، یہ یقین سمجھو، یقین مانو۔ کہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس بات کا یقین کرنا کہ جس طریقے سے خالد بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہیں جا سکے تبوک کے موقع پر، کوئی نہ کوئی عارض پیش آ گیا۔ خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خوشادت وسعت والے تھے، ساری سواریاں ہمارے پاس تھیں، سارے انتظام تھا، لیکن آج کل میں یہاں تک کہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آ گئی۔
ہمیشہ نکلا کرتے تھے، ہر غزوات میں نکلے ہیں، ہر مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، لیکن اس موقع پر نہیں جا سکے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ 50 دن، پورے 50 دن مدینہ زمین اپنے وسعت کے باوجود تنگ ہو گیا، کوئی سلام نہیں کر، کوئی سلام کا جواب نہیں دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پھیر دیے۔ ہاں، کہ یہ یقین کرنا کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا، تاخیر کرنا کہ تاخیر ہو گیا، ہمیشہ نکلا کرتے تھے۔ ہمارا یہ کہنا کہ ہم ہمیشہ تو جاتے ہی ہیں، ہم ہمیشہ تو جاتے ہی ہیں، اس مرتبہ کچھ مشغولیت ہے، نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں، کیا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کی ناراضگی کا سبب مانے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا، اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا۔